بچہ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا، جوان جس نے میدان جنگ میں پہاڑوں کو ہلا دیا، اور ایک انسان جس کی زبان سے نکلتا ہر لفظ روشنی ہے، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں شجاعت اور علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ امت کے لیے ایک نشان تھی۔ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والا یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کے پیار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں پروان چڑھا۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت میں علم، وفا اور شجاعت کی بنیاد رکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کھیلنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب ان کے دل میں دین، حکمت اور عدل کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ فاطمہ بنت اسد نے انہیں محبت کے ساتھ تعلیم دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم پر رہنمائی کی، جس کا اثر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر نظر آتا رہا۔ یہ بچپن انہیں وہ نوجوان بناتا ہے جو 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے نوجوان بنتا ہے۔ صرف 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا پہلا قدم اٹھایا۔ وہ نہ صرف سب سے پہلے نوجوان مسلمان بنے، بلکہ یہ فیصلہ ان کے ایمان کی مضبوطی اور شجاعت کی پہلی علامت تھا۔ وہ عمر تھی جب پیشتر بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان، دل اور عقل سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، دنیا کو ایمان سے روشن کر لو، دنیا کی طاقت کمزور ہے۔ اور یہی نوجوان صحابہ ہجرہ میں اپنی جان کی قربانی دے کر تحریک کی صفحات ہلا دیتا ہے۔ پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک رات جہاں موت کے سائے ہر طرف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی خوف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ صرف وفا نہیں بلکہ ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ نوجوان جلد ہی میدان جنگ میں شجاعت کی نئی مثال قائم کرے گا۔ بدر کا میدان، مسلمان 300، دشمن ہزاروں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے۔ بدر کا میدان، مسلمان 300، دشمن ہزاروں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کا دشمنوں کی بہترین جنگجوؤں کا سامنا، چھوٹے لشکر میں فتح کے لمحات، ایک نوجوان کی شجاعت جو میدان کو روشن کر دیتی ہے، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، جیسے ہی ایک امتحان ختم ہوا، دوسرا چیلنج احد میں انتظار کر رہا تھا۔ جب مسلمان پیچھے ہٹے اور دشمن آگے بڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار بن گئے۔ زخم آئے، خون بہا، مگر قدم نہ ہلا۔ یہ شجاعت صرف جسمانی نہیں، روحانی تھی۔ اور پھر آیا قلعہ خیبر، وہ جگہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت اور ایمان کی علامت بنی۔ قلعہ خیبر دشمن کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جیسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ اور اگلے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دروازہ ایک پہاڑ تھا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اکھاڑ کر فتح حاصل کی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اکھاڑ کر فتح حاصل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، قضا اور فقہ آج بھی اسلامی دنیا میں معیار ہے۔ یہی حکمت انہیں خلافت کے سب سے مشکل دور میں رہنما بناتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت فتون، اختلافات اور ظلم کے باوجود قائم رہی۔ عدل اور انصاف کے اصول اتنے مضبوط کہ آج بھی رہنمائی کا معیار ہے۔ یہ خلافت دکھاتی ہے کہ حق اور ایمان پر چلنے والا کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ 19 رمضان المبارک، فجر کی نماز میں ایک لمحہ آیا جس نے امت کو غمگین کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فَاسْتُوَّ رَبِّ الْقَعْبَةِ، اور دنیا نے ایک شیر کھو دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی شجاعت، علم، عدل اور وفا کی مثال ہیں۔ ان کی نقش قدم پر چلنا ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مزید صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس صحابہ پر ہونی چاہیے۔ شکریہ۔